اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانا سبل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک بہت بڑی عظمت کا نام واقعہ معراج ہے۔ میرے بھائیوں، جب سے امت کے اندر خیالات تقسیم ہوئے ہیں، اپنی اپنی رائے لوگوں نے قائم کی ہے، تو کچھ ایسے ذہنوں نے بھی کچھ اختراعات ایسی بھی زمانے میں وضع کی ہیں۔ کہتے ہیں جی حضور کی تعلیمات زیادہ بیان ہونی چاہیے، نبی پاک کی شان بیان کرنے کا کیا معنی ہوا؟ یہ میلاد کا جلسہ، معراج کی محفل، حضور کی عظمتیں، شانیں، یہ کیوں بیان ہوتی ہیں؟ سوال یہ ہے ان دوستوں سے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، دی ہے اللہ نے، دی ہے اپنے نبی کریم کو۔ یا اللہ تو دینے والا ہے، رسول لینے والے ہیں، ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھیے گا، اللہ دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ تو رب فرماتا ہے تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم معمولی محبوب کے ماننے والے نہیں، اس محبوب کے ماننے والے ہو جنہیں اللہ نے بڑی ہی خیر کثیر عطا فرمائی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یا اللہ یہ بات تو محبوب سے کہہ لیتا اکیلے میں، ہمیں کیوں بتائی؟ قرآن میں کیوں ذکر ہوا؟ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں امت کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اس محبوب کے ماننے والے ہو جن کے ساری دنیا میں چرچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان، حضور کی شانوں کا بیان، نبی پاک کے تذکرے، وہ اس لیے ہیں تاکہ امت مسلمہ سر اٹھا کے جیے اور وہ لوگوں کو بتائیے۔ ہمارے حکمران کئی دفعہ جب پاکستان کا اور یورپ کا موازنہ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑے شرمندہ ہیں پاکستان میں پیدا ہو کے، بڑے پریشان ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کاش یہ موازنہ اس طرح کرتے کہ وہ یورپ والے عیسائی اور یہودی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب کریم کی امت میں پیدا فرمایا، تو پھر ان کا معیار اور ہوتا بات کرنے کا، پھر ان کے لفظوں میں وہ کمزوری نہ ہوتی۔ دیکھو نا پاکستان میں کتنے حملے ہوئے، کتنے زیادہ مسجدوں میں بم پھٹے، کبھی کو حکمران آیا کہ آؤ مل کے جمعہ پڑھتے ہیں؟ لیکن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ کام کر کے کمال نہیں کر دیا۔ ہمارے تو ابھی تک وہ سائیوال کے یتیم بچوں سے ملنے کوئی حکمران نہیں گیا، کوئی نہیں گیا، اس لیے کہ یہ قوم تو ایسی ہے، ہمیشہ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ انہوں نے کل پھر گاڑیوں کے پیچھے اسی طرح بھاگنا ہے، جیبوں سے سٹیکر بنوانے ہیں، اشتہار چھپوانے ہیں۔ یہ تو مطلب بھیڑ بکریاں دو چار مر جائیں تو کیا حرج ہے؟ یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہمارا۔ ان کا کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہے کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی، گاڑی بدلے تو پھر اس کا نظام بدلتا ہے، بدلنا ہے تو اس کا انجن بدلو، نمبر پلیٹیں نہ بدلو۔
यहाँ नंबर प्लेटें बदल के वही गाड़ियां दोबारा रोड पे छोड़ दी जाती हैं। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो यहाँ तो तबाही उतर रही है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमाए। तो ये शर्मिंदा हो के जो लोग बातें करते हैं ना, माज़ अल्लाह कमजोरी दिखाते हैं, ये इस कमजोरी को दूर करने का बेहतरीन इलाज ये है कि हर गली में, हर कूचे में, हर नगर में मेरे मुस्तफा की अजमतें बयान की जाए। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है बेचारे जो कहते हैं वाकया में राज समझ में नहीं आता, तो उनको मैं पूछता हूं कि तुम्हें तो अपना वजूद भी समझ में नहीं आता, कैसे सांस लेते हो, मैदे का कौन सा निजाम है, निजाम निजाम क्या है, जिगर कहाँ है, तुम्हारे वजूद में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें पैदा की हैं तो तू आज तक अपने आप को नहीं समझ सका, तो रब रसूल के मामलात को समझने चला है। अपनी छोटी सी अकल को इतना परेशान न कर वरना तो उलझ जाएगा। कहते हैं जी समझ में नहीं आता जी, कैसे गए, किस तरह गए, क्यों करके गए। तो नबी पाक ने तो कहा ही नहीं मैं गया हूँ, हुजूर ने तो बाद में कहा है मैं गया हूँ। पहले तो रब फरमाता है सुबहान अल्लाजी, जो लेके गया है वो हर ऐब से, हर नुक्स से पाक है। वो जो भी बयान करता है हक और सच ही बयान करता है। एक जमाने तक ये जो दहरिये किस्म के लोग थे ना, अकल के पुजारी, एक जमाने तक ये कहा करते थे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में कैसे उड़ता था। 80 मन उसका वजन था, तो वो हवा में कैसे उड़ता था जी। कुछ लोग उस पे बैठे होते थे फिर भी वो हवा में उड़ता था। हमारे उस जमाने के उलमा उसका जवाब देते थे, वो तख्त जी हवा में कैसे उड़ता था। बड़ा इतराज होता था, बड़ी उस पर बातें होती थी। अब नहीं आप सुनते होंगे कोई बात, क्यों भला, अब हर रोज जहाज उड़ता है और उस तख्त से ज्यादा वजन लेके उड़ता है। 500 550 सवारी होती है, हर सवारी का 2-2 मन वजन भी होता है। और जब पायलट ऐलान करता है ना कैबिन से कि हम 38,500 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं, तो कोई शख्स इतराज नहीं करता। अब छोड़ गए हजरत सुलेमान के तख्त पर इतराज करना, इसलिए कि सारे उड़ उड़ के आते जाते हैं। अब जरा ठहर गए, अब ये टेंशन खत्म हो गई कि हजरत सुलेमान का तख्त कैसे उठता था। फिर एक नया इतराज शुरू हो गया, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि इतना छोटा सा कंकर और इतना छोटा सा बाबील और इतने बड़े हाथी को कंकर मारे, तो इतने से कंकर से हाथी कैसे मर जाता है। बड़ी परेशानी भाई, कंकर छोटा हाथी बड़ा कैसे मर गया। फिर अल्लाह ने फजल किया तो बंदूक की गोली आजाद हो गई। कहने लगे नहीं नहीं, प्रेशर से लगे तो हाथी मारी जाता है। अब उसके बाद दोबारा इस बात पर एतराज नहीं करते। पहले कहते थे कि इंसान कैसे जाता है, क्यों कर जा सकता है, मुमकिन कैसे है, ये मतलब कैसे हो गया, मिराज कैसे हुई। तो फिर एक बंदा चांद से तो हो आया है, और जिसने वो बंदा चांद पे उतारा है उसने कहा है कि ये आखिरी मंजिल नहीं, इससे आगे भी इंसान जा सकता है। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तुम तो अब जाने की बातें करते हो ना, जहां तक मैं हो आया हूं तुम सोच भी नहीं सकते। कोई रह फलक उत्ते यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फां वाला सी जेड़ा लंघ अर्शां तो भी पार गया। फरमाया तुम नहीं ना जा सकते, तुम कच्ची बातें, कमजोर बातें। और एक और बात मैं आपको अर्ज करूं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए काम इतना मुश्किल नहीं था जितना कौम समझती है ना। वो हमारे अपने कुछ नादान दोस्त हैं, अपनी अकल छोटी होती है तो वो उस अकल में क्या क्या आएगा, इतनी कुछ चीज होती है उसमें उतना ही सामान आता है ना। तो अपनी अकल छोटी होती है तो बजाय इसके कि वो ईमान ले आए अल्लाह तक की हिकमतों पर, वो अकल के तराजू पर छोटी सी अकल को परेशान करते हैं। छोटा सा दिमाग होता है, हर वक्त टेंशन में रहते हैं, वो जी कैसे गए, किस तरह करके गए। तो मैं कहता हूँ नबी करीम के लिए ये मसला ही कोई नहीं, हुजूर के लिए ये कोई मसला। हुजूर फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था। ये तिरमिजी में है, तिरमिजी है, सियासता की हदीस है, ये समझेंगे दीन है, ये अकीदा है, इसको समझा करें। फरमाया मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी गूंदी जा रही थी। तो महबूब तो पहले भी उन सारे नजारों को जानते हैं, हर चीज हुजूर की नजर में है। और उसके बाद भी, उसके बाद का जो माहौल है वो भी अनोखा है। बदर में एक औरत का बच्चा शहीद हो गया, सियासता में हदीस है, हुजूर की बारगाह में आई, नबी करीम मिंबर पे बैठे, आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा जिहाद में शहीद हो गया, मुझे बताएं वो कहाँ है। अगर जहन्नम में है तो मैं रोऊंगी, आहुजारी करूंगी, अगर जन्नत में है तो मैं शुक्र अदा करूंगी। हुजूर बताएं
تو جنت دوزخ کا معاملہ تو قیامت کے بعد ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ مدینے میں بیٹھ کر مسجد نبی میں بیٹھ کر بی بی نے سوال کر دیا، حضور نے نہیں فرمایا کہ بی بی یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا نا، حضور بیٹا کہاں ہے؟ حضور نے یوں نظر اٹھائی، فرمایا بی بی جنتیں ہیں 8، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا وہ اللہ نے تیرے بیٹے کو عطا فرمایا، سب سے اعلیٰ جنت میں ہے تیرا بیٹا۔ مرحوم اعظم چشتی نے ایک جملہ کہا تو انہوں نے کمال کر دی، کہنے لگے ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے۔ اور ایک جملہ اتنا شاندار ہے، اتنا شاندار ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میں مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، محبوب اگر آپ چاہیں تو روز معراج ہو، تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، اس لیے کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ اور کہنے لگے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس طرح ہم الجھے ہوئے نا کہ مطلب کیسے تو کس طرح تو کس انداز میں، تو وہاں یہ کوئی کھاتا ہے ہی نہیں۔ حضور کے لیے تو 2-4 قدم ہے، جب چاہیں جب چاہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ وہ جی حضور تو گئے تھے حضرت جبریل لے کے پروں پہ بٹھا کے، پہلے براق پہ گئے تھے، پھر حضرت جبریل کے پروں پہ، پھر رف پہ، ویسے تو نہیں نا بشر جا سکتا۔ میں نے کہا چلو مہربانی کرو تم بھی کسی دن براق پہ بیٹھ کے چکر لگا ہی آؤ، کوئی کوشش کرو نا یار، کسی جگہ پہ ٹھہرو تو صحیح۔ عجیب فلسفہ کہتے حضور، تو میں نے کہا چلو وہ تو رف تھی، حضرت جبریل کے پر تھے، براق تھا، تو وہ جو نبی پاک بعد میں 9 مرتبہ گئے اور آئے، حضور 50 نمازیں لائے نا، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں پڑھی جائیں گی، تو حضور گئے، 5 کی معافی ہوئی، پھر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ محبوب نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی نبی پاک کی فرما برداری ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضور نہیں کہتے ٹھیک ہے یا اللہ تو 50 کہتا ہے تو 50 ہی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا محبوب نہیں، آپ کہیں، آپ کہیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ کے دل میں بات بھی اللہ نے ڈالی، یہ بھی اللہ نے ڈالی کہ آپ میرے محبوب سے کہیں، انہوں نے نہیں کہنا، ان کو تو جو کہہ دیا جائے قبول ہے۔ حضور واپس گئے تو 9 چکر لگائے نبی کریم نے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو 9 چکر حضور گئے اور آئے تو وہ حضرت جبریل کے پروں پہ لگائے تھے۔ کسی جگہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا جبریل ادھر لا دوبارہ براق، پھر جانا ہے، ادھر پر دوبارہ لا یا براق دوبارہ لا۔ 9 دفعہ گئے اور 9 دفعہ آئے، پھر مان لو کہ تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے، تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ محبوب کی عظمت کو سمجھو، حضور جب چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت چاہے، جس وقت دل چاہے۔ یہ تو میرے محبوب کا آنا جانا ہے، یہ تو رسول پاک کا آنا جانا ہے۔ حضور کا جب جی چاہے آئیں، جب جی چاہے جائیں۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مسلمانوں ساری زندگی آنکھیں کھول کے، دل کھول کے، خوشبو کی طرح مہک کر، پھولوں کی طرح تازہ تر و تازہ رہ کے زندگی گزارو، اس لیے کہ رب کریم نے تمہیں شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے۔ طبیعتیں ٹھنڈی رکھو، مزاجوں میں سکون رکھو، خوش ہو جایا کریں حضور کا۔ آپ یقین کریں کسی جگہ محفل میلاد لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ یہاں میرے نبی کی نعتیں پڑھی جائیں گی۔ کسی جگہ محفل معراج لکھا ہوتا ہے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا۔ یہ نا اپنے دل میں شوق پیدا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے دکھ ہیں، تو وہ حضور کی نعت سن کے راضی ہونا سیکھیں، اللہ انہیں سکھ عطا فرمائے گا۔ جو کہتے ہیں بڑے پریشان رہتے ہیں، تو وہ حضور کے درود و سلام سے راضی ہونا سیکھیں، اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ سنگیو یاد رکھو، جو کہتے ہیں کہ دل بے قرار رہتا ہے، اپنے دل کو حضور کی تعریف سے جوڑ لے، رب تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ خوش ہونا سیکھیں حضور کا نام سن کے، ٹھنڈا ہونا سیکھیں، طبیعتوں کو، کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا سیکھیں، اللہ راحت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر بحث ہی بحث کرنی ہے تو کیسے جی، کس طرح جی، کس حال میں۔ اب میں بڑی تنقید کرتا ہوں پیسے لینے والوں، طے کرنے والوں پر، کئی دفعہ تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے۔
ایک بندہ بڑی پیاری نعت پڑھ رہا تھا, بڑی پیاری, میں بھی سٹیج پہ موجود تھا. تو ایک صاحب سے میں نے کہا کہ یار آج تو مزہ آ گیا, کلام سننے کا لطف آ گیا. تو کہنے لگا اس نے 40,000 بھی لیا ہم سے. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے, اگر اس نے لے ہی لیا ہے نا تو تمہیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, جتنی اچھی وہ نعت پڑھ رہا ہے نا, میرے خیال میں 40,000 بھی تھوڑا ہے, اس کو زیادہ دینے چاہیے. اور اگر اس نے لے لیے, اب دے دیے, تو اب بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. اب تو مزہ لینا چاہیے کہ میرے نبی کا ذکر کر رہا ہے. وہ جو لے دے رہا ہے وہ اللہ اس سے حساب لے لے گا نا خود ہی قیامت میں. یہ ہم بھی شکوہ کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان شکووں میں آ کے ہم نے نعت تو نہیں نہ چھوڑ دینی, حضور کا ذکر تو نہیں نہ چھوڑ دینا. اب اس کے نیچے آ کے وہ اپنا ذائقہ لینا, تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, پھر بتاتا ہوں. میں مسجد نبوی شریف میں نا سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. اب تو میرے جیسے بندوں کو نقاب کر کے جانا پڑتا ہے نا, اس وقت ذرا جلدی چلے جایا کرتے تھے, موقع مل جاتا تھا. تو میں نا بابو سلام سے داخل ہوا تو ایک بابا جی بڑے سادے سے, پگڑی بھی سادی, طبیعت بھی سادی, تو اپنی موج میں وہ جا رہے ہیں. مواجہ شریف پہ حاضر ہوئے تو اس نے کہا چل آجی نکل. دھکے دیتے ہیں نا, ان کی موج ہے, وہ دھکے دے رہے. تو بابا بڑا راضی ہے, یعنی طبیعت بتاتی ہے جس نے راضی رہنا ہوتا ہے, جس کا دل کرتا ہے راضی رہنے کو, اللہ توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. اور کچھ بیچارے دنیا میں آئی پریشان رہنے کے لیے, ان کا پروگرام ہی نہیں خوش ہونے کا, اللہ ماشاءاللہ. ان کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے, ادھر سے بھی ٹینشن, ادھر سے بھی ٹینشن. کوئی ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, نہ ہنس کے ملا تب بھی ٹینشن, پریشان ہی رہتے ہیں, مزاج بن جاتا ہے. بابا جی بڑے فریش تھے, بڑی طبیعت ٹھنڈی. اس نے دھکے دیے, کہا چل آجی اللہ. تو بابا پتہ کیا کہتے تیری خیر ہوئے پہرے دارا, اے روزے دی جالی چوم لین دے. تو وہ کہا چل نکل, کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین. میں نے اس بابا جی سے بڑی تربیت لی, میں جب بھی ان کو یاد کرتا ہوں میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. پھر اس نے تیسرا دھکا دیا, چل نکل. پاپا پھر کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا, روزے دی جالی. اور وہ بندہ بالکل عربی النسل تھا جو دھکے دے رہا تھا. باہر نکلے, مجھے بھی دھکا دیا بابا جی کو, ہم باہر نکلے. تو میں کیا بابا جی انہوں کو تو تہاڈی بھی سمجھ آتی سی. کہندے پتر مینوں بھی پتا ہے, میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کرتا سا, اور مینوں پتا ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی. مینوں پتا ہے انہوں کی پتا, میں تے پنجابی چ لگا اپنا. تو بھئی جس نے رانجھا راضی کرنا ہے نا, اس نے رانجھا راضی کر ہی لینا ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر کہتے ہیں بیٹے مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے, چل سنا میرا پتر. وہ بچے نے اس کو قصیدہ سنایا تو بابا جی 10 روپے دے کے اپنا رانجھا راضی کر کے نکل گئے. جس نے اعتراض کرنا ہے وہ سارا دن اسی چکر میں پڑا ہوا ہے, نے 50 لیا ہے, اے 40 لیں دے. او بھئی تو وہ لیتا ہے نا, تو اس کو جان چھوڑ. تو یہ دیکھ کے تیرے محبوب کا ذکر کرتا ہے نا, تو رسول اللہ کی بات سن. اب سننا تو انہی سے ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق ہدایت عطا کرے, یہ پیسے لینے والے سیانے ہو جائیں. اور سارے لیتے بھی نہیں, تو ان سے سن لیا کر جو نہیں لیتے. سن تو صحیح نا, اپنا رنجا تو راضی کرنا, شوق تو بیدار کر, طبیعت میں ٹھنڈک تو پیدا کر. میرے رسول کریم علیہ السلام کی جو شانیں ہیں, حضور کی جو رفعتیں ہیں, نبی پاک کی جو بلندیاں ہیں, رسول پاک کی جو حضور کو اللہ نے اکرام دیا ہے, وہ گلاب کی طرح طبیعت کو مہکا دیتا ہے. جب ہم چیزیں پڑھتے ہیں تو طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت صاحب کا طریقہ تھا, کوئی حضور کی شان والی روایت پڑھتے نا تو رات کو کتاب پہ نشانی لگا لیتے, اور صبح نا وہ کتاب پکڑی ہوتی تو وہ کہتے ادھر آ بھائی, یہ دیکھ کیا لکھا ہے قاضی ایاز صاحب نے, یہ دیکھو کیا لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری سفارش پر نا 70,000 امتیوں کو بغیر حساب کتاب ہی جنت میں داخل کر دے. یعنی ان سے کھڑا کر کے پوچھے گا بھی کوئی نہیں کہ کیا 70,000 بغیر حساب کتاب. یہ دیکھو کتنی شان والی بات. تو وہ ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے نا اپنے دل کو, تو ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے تھے. ایک بات سننا تو طبیعت پھولوں کی طرح مہک جاتی. ایک حدیث پڑھتے تھے تو اسی کے سکون میں رات کو سو جاتے تھے. پروگرام بنائے کہ حضور کی جب تعریف ہو, جب موقع تو پھر طبیعت ٹھنڈی ہو. سنے, میں نے کہا 2-4 قدم عرش بری ہے. نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے, زور کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک نے قدم آگے کیا. نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے کیا اور یوں ہاتھ اٹھایا, پھر واپس کر لیا. اب نماز پڑھ کے نا تو سلام پھیرا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نماز میں پیر بھی آگے کیا تو ہاتھ بھی اٹھایا, تو وجہ کیا تھی؟ اب پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ رہے تھے یا حضور کو دیکھ رہے تھے؟
تو صحابہ تو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہلی صف میں نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی اور چپ کے محبوب کی دید بھی ہوتی رہتی تھی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے قدم آگے بڑھایا آپ نے تو پھر پیچھے کر لیا کیا تھا, اور ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ نے نیچے کر لیا. تو نبی کریم فرمانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے جب میں نے کہا نا سمی اللہ لمن حمیدہ, اچانک میری نظر اٹھی تو جنت میں چلی گئی. نظر اٹھی تو جنت میں, تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے. تو محبوب فرماتے ہیں جب میری اوپر نظر گئی نا تو میں نے دیکھا کہ انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا ہے جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ توڑ لوں. حضور کھڑے ہیں مسجد نبوی میں اور فرماتے ہیں کہ میں یہاں کھڑے ہو کے ہاتھ اونچا کروں تو میرا جنت تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ وہ خوشہ جنت کا توڑ لوں, اور ذرا میں نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنی چاہیے, یہ راز کھول گیا تو مزہ نہیں آئے گا. تو میں نے پھر وہ ہاتھ واپس کر لیا. صحابہ کہتے ہیں جب نبی کریم نے یہ بیان کیا تو ہمارے چہرے نے تجسس سے کھیل اٹھے, تجسس سے. ہم کوئی بات اور بھی سننا چاہتے تھے. تو محبوب فرمانے لگے اگر میں وہ خوشہ توڑ کے لے آتا اور تمہیں دے دیتا تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم سے ختم نہیں ہونا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. او بھائی میرے رسول کریم کے واقعہ معراج پہ شکوہ کرنا, کہنا سمجھ میں نہیں آتی کیسے گئے تھے. تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا, کوئی آنے والا آیا, اس نے مجھے جگایا. اور جو لفظ حدیث میں بڑے شاندار ہیں. محبوب فرمانے لگے جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے رب آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. یہاں بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض لوگوں کو, پتہ نہیں کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور تو حضرت جبریل سے مل کے واپس آ گئے. حضرت جبریل سے مل کے نا نبی کریم واپس آ گئے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر حضور اللہ سے مل لیں تو کسی بندے کا اس میں نقصان کیا ہے, کیا مطلب ٹینشن کس بات کی ہے. اتنی پریشانی, اتنی موٹی کتابیں لکھ دی کہ نبی پاک نے اللہ کو نہیں دیکھا, حضرت جبریل سے ملاقات کر کے حضور واپس آ گئے. یعنی میں سمجھنا چاہتا ہوں, میری سمجھ میں آیا نہیں, میں نے بڑی عقل دوڑائی ہے کہ اگر حضور اللہ کو مل لے ملاقات ہو جائے. قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, قیامت کے دن چہرے چمکیں گے اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار کریں گے. میں بھی کروں گا انشاءاللہ, آپ بھی کریں گے. کہاں چہرے چمکیں گے اس لیے کہ مومن اپنے رب کا دیدار. وہ میرے بھائی اگر ہر مومن دیدار کر سکتا ہے, اور قرآن کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام اگر اللہ کریم کا دیدار کر کے واپس آئیں, اتنی زیادہ پریشانی علامہ صاحب کو, شیخ کو اتنی ٹینشن, اتنا زیادہ وہ آوازار ہوئے کہ اتنی موٹی کتاب لکھنی, اور ادھر سے دلیل لائے کھینچ کے, ادھر سے دلیل لائے. اللہ کا تو ادراک ہی کوئی نہیں کر سکتا, دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. حضور تو گئے تھے حضرت جبریل سے ملنے. تو میں نے کہا آپ کو غلطی لگ گئی, وہ اس لیے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل صرف 11 مرتبہ ہے, اور کسی پیغمبر کے پاس 21 مرتبہ ہے, کسی کے پاس 30 مرتبہ ہے, اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے 24,000 مرتبہ حاضری دی ہے. 24,000 مرتبہ, 24,000 مرتبہ ہے حضرت جبریل. تو حضرت جبریل تو روز سویرے یہاں ہوتے تھے, ان کو ملنے جانے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت, وہ تو روز کھڑے ہوتے تھے. بلکہ علامہ صفوری نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے, یہ تو نبی کریم کی بات ہے نا, مولا علی شیر خدا. آپ فرماتے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نا انسانی شکل میں, جب حضور نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, تو فرماتے ہیں جب یہ روایت حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی تو حضرت جبریل انسانی شکل میں نا حضرت علی شیر خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے علی سنائے علم کے شہر کے آپ دروازے ہیں. تو مولا علی فرمانے لگے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے. تو کہا اچھا پھر اگر آپ علم کے شہر کے دروازے ہیں تو بتائیں بھلا اس وقت حضرت جبریل کہاں ہیں. کہتے ہیں جو تو جبریل کو ملنے گئے تھے تو حضرت جبریل مولا علی کے سامنے کھڑے, کہنے لگے بتائیے اس وقت حضرت جبریل کہاں ہے. تو مولا علی شیر خدا
जब आप अपने बड़े को कोई बात बताएंगे ना जिनका अदब करना हो, अपने बुजुर्ग को, तो फिर आप फटाफट नहीं कह देंगे आपको पता ही नहीं। ये मसला है। बुजुर्गों को आपने को बात समझानी हो तो अल्फाज का चुनाव, और ये भी हमें शेर खुदा ने अदब बताया है, अल्फाज का चुनाव शानदार होना चाहिए, लफ्ज बड़े जबरदस्त तश्कील पाने चाहिए, जुमलों की तरतीब बड़ी मुअद्दबाना हो। हजरत जिब्रील अमीन ने पूछा कि बताइए अली इस वक्त हजरत जिब्रील कहाँ है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने पहले ऊपर देखा, मेरी तरफ देखना, पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर पीछे देखा, फिर आगे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा। ये नहीं फरमाया कि आप जिब्रील हैं, वो तो इंसानी शक्ल में थे ना। जुमले देखिए, अदब देखिए, तरीका देखिए बात करने का। हजरत अली फरमाने लगे भाई हजरत जिब्रील इस वक्त ना तो आसमानों में है, ना जमीनों में है, ना मशरिक में है, ना मगरिब में है, ना शुमाल में है, या ना जनूब में है। फरमाने लगे जी वो इस वक्त कहीं भी नहीं है। फिर भी फौरन नहीं कहा कि आप खुद ही तो है, ये नहीं फरमाया। कहने लगे या आप जिब्रील है या मैं जिब्रील हूं, दोनों में से एक जिब्रील है, अब फैसला कर ले। तो हजरत जिब्रील मुस्कुराए, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम तो दामन नचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। हजरत जिब्रील मुस्कुराए और फरमाने लगे आप तो वली हैं, जिब्रील तो मैं ही हूं। आप तो वली हैं, जिब्रील तो, ओ भाई ये हाल है उनके गुलामों का, ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा। कहते हैं जी हुजूर गए और मिल के ना हजरत जिब्रील से तो वापस आ गए। तो मैंने कहा अब ना परेशान हो, अगर हुजूर अल्लाह से मेल भी ले तो आपका फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं, आपका कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नबी करीम अलैहिस्सलाम तो फरमाते हैं, जब रब करीम ने कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मेराज की रात, अस्सलामु अलैका, ये जो अत्तहियात आप पढ़ते हैं ये मेराज का तोहफा है। जब कहा ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलामती हो। हुजूर फरमाते हैं रब ने मेरे सामने मुझे बिठाकर कहा, सामने, या रसूलल्लाह आपने रब को देखा? फरमाया रही तो रब्बी बिअहसन सूरा, मैंने रब देखा है और बड़ी सोनी सूरत में देखा है, बड़ी सोनी सूरत में सामने बिठा के कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, महबूब आप पर सलाम हुआ मेरे नबी, रहमत हो, बरकत हो। तो हुजूर फरमाते रब ने तो मुझे सलाम कहा था, मैंने कहा नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या अल्लाह जितने भी मेरी बात मान के नमाज पढ़े उन सब पे भी सलाम भेज। तेरा तो फायदा हो रहा है रब रसूल की मुलाकात में। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ऐ अल्लाह जितने भी साले लोग हैं उन सब पर सलाम हो, उन सब पर। तो ये तो मिराज में तेरी मेरी बात। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 90,000 बातें की अल्लाह ताला ने अपने नबी से मिराज की रात। कितनी? अल्लाहु अकबर। मजेदार बंदा मिल जाए तो बातें करने का मजा आता है, शर्त यह है कि बंदा प्यार वाला हो। लेकिन अगर बंदा इस तरह का हो कि जिसने हर बात में टेंशन ही पैदा करनी है, तो उसको दिल करता है कि बंदा दुआ दे के कहे कि ये हफ्ता फीस ले जाए तो 21 दिन के बाद दोबारा आइएगा। ये होता है। और मेरे एक बुजुर्ग थे, कुछ लोगों को तावीज देते तो कहते 3 दिन के बाद आना, कुछ को तावीज देते तो कहते 21 दिन के बाद आना। मैंने उनसे कहा अब यहाँ 21 दिन वाला टेंशन ना ले कि 21 वाला शायद तावीज ही नहीं होता है, लेकिन वो मोहब्बत वाले थे ना तो तरबियत करते थे बातों की। तो मैंने उस बंदे के सामने पूछ लिया, मैंने कहा हज़रत साहब तवीज एक ही है, उसको 3 दिन के बाद और इसको 21 दिन का वक्फा। कहने लगे ये मुझे टेंशन बड़ी देता है। के सामने कहने लगे तू बैठा था, मैंने 21 कहा वरना मैंने 121 कहना था, तो तू बैठा है। बंदा देखे ना, बात करें आप तो थोड़ा सामने वाले को भी सुने, थोड़ा उसकी बात भी सुने, बोझ ना बने। थोड़ा आप देखें, गौर करें, किसी भी महफिल के अंदर बोझ ना बने। आप कोशिश फरमाएं कि तरतीब इस तरह की हो कि सामने वाला पसंद करे आपसे बात करना। मुसलमान तो फूल होता है, वो जहां जाता है खुशबू ही छोड़ के आता है। ऐसा ना हो कि मतलब आप आए तो कहें जी वो मुझे तो किसी ने रिसीव ही नहीं किया, मेरी तो अहमियत खत्म हो गई, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, कोई पूछने वाला। इससे नुकसान होता है, इससे सामने वाले को भी आप परेशान करते हैं, अपने आप को। कोशिश फरमाए, देखे ना अल्लाह रसूल की मुलाकात भी एक रात की और 90,000 बातें। और अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि रब करीम ने फरमाया महबूब 30,000 ना सारी उम्मत को बताना। हुजूर ने बताई आके 30,000।
اس میں نماز بھی ہے, اتحیات بھی ہے, حضرت بلال حبشی کا مقام بھی ہے. نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نا معراج کی رات محل بھی دیکھ آیا ہوں, اس پر عمر بن خطاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے. 30,000 باتیں حضور نے آ کر بیان فرمائی اور کہا محبوب 30,000 باتیں نا خاص خاص لوگوں کو بتانی, خاص خاص کو. ہر بندے کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا. وہی سالن کھا کے کچھ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا, کچھ کہتے ہیں ساری رات نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ معاملہ ہوتا ہے ہاضمے کا. ہر آدمی درست ہاضمہ نہیں رکھتا تو لوگ ہاضمہ صحیح کرانے کی بجائے سامنے والے کی ہانڈی صحیح کراتے رہتے ہیں. اس کو کہتے رہتے ہیں کہ تو لہسن زیادہ ڈالا کر. او بھائی تو اپنے ہاضمے پہ تھوڑی محنت کر, صبح واک کیا کر, دہی شہی کھایا کر, پھر بھی نہ ٹھیک ہو تو صبح شامی سب گول استعمال کیا کر, اس کے چھلکے سے فائدہ لے. کہ سارا اعتراض سامنے والے کی ہنڈیا پہ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ یہ جو ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے پھر بندہ ٹینشن لیتا ہے, کہتا ہے نہیں جبریل سے ملے تھے, اللہ کا دیدار ہی نہیں کیا, وہ تو بس خواب کا معاملہ تھا, خواب میں گئے تھے, خواب میں. بھئی میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے رات کو خواب دیکھی ہے پاکستان کا صدر بن گیا تو آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کیونکہ خواب میں امریکہ کا بھی بن جاؤں تو آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ خواب جو ہوئی. حضور اگر فرماتے میں خواب میں گیا ہوں تو کسی کافر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی؟ کیوں کچی باتیں کرتے ہو؟ خواب والی بات ہی کوئی نہیں. اور کہاں قرآن پاک میں آیا کہ خواب میں سیر کرائی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, بندہ خاص کو سیر کرائی. کچھ پنجابی کے لوگ اتنی شاندار باتیں کرتے ہیں کہ مضمون سمیٹ دیتے ہیں. ایک درویش نے کہا تھا سی معراج ایک راز, سی معراج فاوحا الی عبدہ ما ہوا. ہم نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی جو بھی کی. کہا سی معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آਉਣ والا. کچھ کہندے نے بند دروازے سن, گیا کیویں سی عرش تے جان والا, تے ابر دخل کیے تھے عقل دا اے جانے جان والا یا لے جان والا. تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ جانے جان والا یا اللہ کہتا ہے میں لے گیا, حضور کہتے ہیں میں گیا. یہ نیچے بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے نہیں نہیں جبریل سے ملے تھے, نہیں نہیں وہ تو بس یہ اللہ کی تو ملاقات ہی نہیں, وہ تو خواب میں گئے تھے. تجھے بڑی پریشانی ہے, تیری پریشانی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بلا وجہ یہ کچھ لبرل قسم کے لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو میں تولتے ہیں. میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور میرے بزرگوں نے ایک بات کیا جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی, پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر, وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل لی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھئی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا, اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں مسکینوں یتیموں پر توجہ رکھنا, اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اٹھ سکتا ہے, بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہیں, آفریں ہوتی ہیں, وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے, لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. او بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ, وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ چ رہندا سی, وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. قربان جاؤں مدینے کے چاند پہ. انسان بھول جاتا ہے, اب یقین کریں بھول جاتا ہے, جب وہ کھڑا ہوتا ہے نا بارسلونا کے ایئرپورٹ پہ اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی.
उस नूर की तजल्लियों में बिठाकर अर्श के मालिक ने जब पूछा कि महबूब कोई बात कर, हुजूर फरमाते हैं मुझसे नहीं भूला गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे गरीब उम्मती, या अल्लाह गुनाहगार हैं, ये भूल जाएंगे, गलतियां कर बैठेंगे, मेहरबानी फरमा। तो महबूब फरमाते रब करीम ने फरमाया वाला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, महबूब अगर तू यहाँ नहीं ना भूला हम भी तुझे नाराज नहीं करेंगे, तुझे इतना देंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, तू राजी हो जाएगा भाई, राजी हो जाएगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखें जी, बुजुर्ग जब नारा लगाते हैं तो यूं लगता है अल्लाह ने हजरत जुलेखा को जवानी अता कर दी। ये मोहब्बत है ना मुस्तफा करीम की, ये जोश पैदा होता है ना जी। ये हमारे आई साहब की मस्जिद में ना एक दरवेश बाबा जी थे, नारा लगाते तो उठ के लगाते, खड़े हो जाते। तो मैंने एक दिन कहा चाचा जी टांगे कामती अब ना उठा करे, कहते मैनू बह के मजा ही नहीं आता। ये हुसन है, बड़ी बड़ी ठंडी बात हुई यारो। ये जब पैदा होता है तो फिर अल्लाह बड़ा ही नवाजता है। जरा गौर करे क्या अर्ज कर रहा हूं। नबी करीम ने वहां बात की, उम्मत की बात की। और जब इंसान दूर सफर से वापस आता है ना तो गरीब यतीम कहाँ याद रहते हैं, बच्चों का ख्याल होता है, बच्चों से प्यार होता है। कुर्बान जाऊं मदीने के चांद तेरी अजमत पे। हुजूर ने फरमाया वापिस तशरीफ लाए तो फरमाया बिलाल, पहला जुमला बिलाल, हुजूर हुक्म हो, फरमाया क्या अमल करते हो या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मैंने मेराज की रात जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। या रसूलल्लाह वहां तो लोग भूल जाते, कहां याद रहता? फरमाया मैंने सुना है, क्या करते हो? अर्ज की हुजूर कुछ भी नहीं, मैं कहां और जन्नत कहां? हुजूर मुझे तो पता है ना मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनान दा टंग भी नहीं, मुझे तो पता है ना मैं क्या हूं, मुझे तो खबर है। हुजूर मैं और अमल, बिलाल और जन्नत में आवाज। तो महबूब ने फरमाया मैंने सुनी है, बता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दफा कहा था जब भी वुजू करो 2 रकतें पढ़ लिया करो। हुजूर मैंने कभी नहीं छोड़ी। फरमाया बस फिर इसी वजह से यारो समझो और गौर करो। मेरे रसूल मेरे असहाब फरमाते एक जुमला उस्ताद जी का कमाल कर दी। फरमाने लगे नबी करीम का जाना भी बड़ा ही कमाल है। हुजूर का मेराज पे जाना, बोल के बताइए, बलगल उलाबे, बड़ा ही कमाल है। बलगल उलाबे कमाल, ये बड़ा ही कमाल है। फरमाते हैं लेकिन गुलामों याद रखना हुजूर का जाना भी बड़ा ही कमाल है, पर वापस उम्मत के पास आ जाना उससे बड़ा कमाल है, उससे बड़ा कमाल है। यानी इतनी तजल्लियात देख के भी वापस आना, ऊंचा स्टेटस करके तो लोग पलटते ही नहीं। वापस आना, वहां वो 2 आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, या अल्लाह मैंने जाना है। हुजूर अगर देखे ना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गए थे, दोस्ती हो गई जन्नत के फरिश्ते से, तो कहने लगे तू अच्छा दोस्त है, मुझे जन्नत ही नहीं दिखाई। कहा चले जनाब दिखा देते हैं। फरिश्ता ले गया, हजरत इदरीस ने जन्नत देखी तो कहा वापस चलिए। कहने लगे नहीं जाना। कहा वजह? फरमाया रब फरमाता है जहां आएगा हम फीहा खालिदून, इसी में रहेगा, तो यहीं रहना है। तो कहा या अल्लाह ये तेरा बंदा तो आके कहता है वापस ही नहीं जाना। तो रब करीम ने फरमाया ये आया भी मेरी तौफीक से था, और अब जो कह रहा है वो भी मेरी तौफीक, इसे रहने दो। तो भाई हुजूर ने तो जन्नत का मालिक देखा, जन्नत बनाने वाला रब देखा, लेकिन फिर भी फरमाया कि मैंने वापिस, इसलिए कि मैं ना गया तो मेरे बिलाल का क्या बनेगा, मैं ना गया तो अबू बकर रात को कैसे सोएगा, मैं लौट के ना गया तो उमर के दिन कैसे गुजरेंगे, फातिमा वक्त कैसे गुजारेगी, कैसे हसन और हुसैन रहेंगे। मैं लौट कर वापस ना गया तो कयामत तक जो उम्मती गुंबद खजरा पे दुख सुनाने आएंगे, उनका क्या बनेगा, उन्हें तसल्ली कौन देगा, कौन गुंबद को देख के अपनी आंखें ठंडी करेगा। मैंने लौटना है। वो 2 आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। बलगल उलाबे कमाल ही, बलगल उलाबे कमाल, कशफत दुजाबे जमाल, असनत जमीओ खिसाल ही, क्योंकि सल्लू अलैहि व सल्लू अलैहि व। ये जो मेराज की रात आ रही है ना, सारी रात नाते सुन के गुजारने की कोशिश करें और ये मजा लें, दिल ठंडा करें कि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ सुननी सारी रात।
کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے، جہاں اسے موقع ملے وہ سنے اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے، اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں۔ اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے، جب دل کرے رکھیں، ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔